السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ مع اکابرکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین ناظرین سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے برکت اور اسباب برکت۔ اس موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ برکت کے حصول کا چوتھا سبب اپنے بڑوں کے ساتھ رہنا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے لیے برکت اپنے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو دنیا کا ہے، لہذا دنیا کے معاملات میں جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کی دعائیں لے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔ دوسرا پہلو دین کا ہے، لہذا دینی معاملات میں جو بندہ اپنے اساتذہ اور مشائخ کی خدمت کرے اور ان سے دعائیں لے، اللہ تعالیٰ اس کے دین میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان والدین کی خدمت کرنے کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے اپنے دوسرے بھائیوں سے کہا کہ ساری جائیداد تم آپس میں تقسیم کر لینا اور ماں باپ کی خدمت میرے سپرد کر دینا۔ بھائی کہنے لگے کہ بہت اچھا۔ چنانچہ یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہا۔ ماں اسے دعائیں دیتی تھی کہ اللہ تیرے رزق میں برکت دے۔ ایک دن وہ بھی آیا جب اس کے ماں باپ فوت ہو گئے۔ ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے 100 دینار پڑے ہوئے ہیں، تم جا کر اٹھا لو۔ چونکہ یہ ماں باپ سے برکت کا لفظ سنتا رہتا تھا، اس لیے اس نے کہنے والے سے پوچھا، کیا ان میں برکت ہوگی؟ اس نے کہا، برکت تو نہیں ہوگی۔ کہنے لگا، میں نہیں لینا چاہتا۔ اس نے صبح اٹھ کر بیوی کو بتایا۔ بیوی نے کہا کہ اٹھا لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، جب برکت ہی نہیں ہوگی تو میں کیوں لوں؟ پھر دوسری رات بھی خواب آیا اور بتایا کہ فلاں پتھر کے نیچے 10 دینار پڑے ہیں، جاؤ اور لے لو اگر لینا چاہو تو۔ پوچھا، کیا ان میں برکت ہوگی؟ کیا ان میں برکت ہوگی؟ جواب ملا کہ ان میں برکت نہیں ہوگی۔ پھر اٹھ کر صبح بیوی کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ اب تو اٹھا لو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں اٹھاتا۔
وہ پھر کہنے لگی اگر اٹھاتے نہیں تو جا کر دیکھ تو لو کہ پڑے بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا میں نے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ تیسری رات پھر خواب آیا اور کسی نے کہا اب صرف 1 دینار باقی بچ گیا ہے، جاؤ اور وہ لے لو، تم نے ماں باپ کی خدمت بہت کی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا اس میں برکت ہوگی؟ جواب ملا کہ ہاں، اس 1 دینار میں برکت ہوگی۔ چنانچہ صبح کے وقت اس نے وہ دینار جا کر اٹھا لیا۔ واپس آتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا کہ مدت گزر گئی، کوئی مزے کا کھانا نہیں کھایا، آج تو 1 دینار پاس ہے، چلو کوئی چیز خرید کر لے جاتا ہوں۔ راستے میں اس نے ایک بندے کے پاس بڑی سی مچھلی دیکھی، اس نے کچھ پیسوں کی وہ مچھلی خرید لی اور بیوی کو جا کر دی اور کہا کہ اس کا مزیدار سالن تیار کرو۔ اس کی بیوی نے جب اس مچھلی کو چیرا تو اس مچھلی کے پیٹ سے ایک ایسا ہیرا نکلا جو اتنا قیمتی تھا کہ اس نے جا کر جب اسے سنار سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تم پوری زندگی کے خرچے کے لیے تمہارے وہ کافی ہو جائے گا، اتنا قیمتی ہیرا تھا۔ برکت ختم ہونے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا، نیت میں کھوٹ ہونا، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا سبب نیت کا کھوٹا ہونا ہے۔ جب بھی کسی بندے کی نیت میں فرق آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے ہاں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، اس کا نیت کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ جب تک نیت صاف رہتی ہے برکت رہتی ہے، جیسے ہی نیت بدلتی ہے برکت ہٹ جاتی ہے۔ جب بادشاہ کی نیت بدلی تو کیا ہوا سماعت فرمائیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ کہیں شکار کے لیے گیا ہوا تھا، واپسی پر اسے پیاس لگی ہوئی تھی، چنانچہ اس نے انار کے ایک باغ میں اپنی سواری روکی اور باغ کے مالک سے کہا کہ مجھے کچھ پلاؤ۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ ان کے لیے انار کا شربت لے آؤ۔ وہ لڑکی گئی اور اس نے جا کر ایک انار توڑا۔ جب اس نے اس انار کو نچوڑا تو اس ایک انار سے پورا ایک بڑا گلاس بھر گیا۔ جب بادشاہ نے انار کا جوس پیا تو اسے بہت ہی مزیدار لگا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اتنا اچھا باغ تو بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے، تو کیوں نہ اسے اونے پونے دام دے کر اس سے باغ لے لوں۔ اس نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا۔ پھر کہنے لگا اچھا ایک اور گلاس پلا دو۔ اب پھر وہ لڑکی گئی اور ایک انار توڑ کر لائی۔ جب اس نے اسے نچوڑا تو گلاس کا تیسرا حصہ بھرا، دوسرا لا کر نچوڑا تو اور بھی تھوڑا بھر گیا، اور جب تیسرا انار نچوڑا تب گلاس بھرا۔ اب بادشاہ نے پیا تو ذائقہ بھی ویسا نہیں تھا، تو بادشاہ نے پوچھا کیا تم اسی درخت سے پھل لائی ہو یا درخت بدل گیا ہے؟ وہ لڑکی سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، درخت تو نہیں بدلا، مگر لگتا ہے کہ کہیں تمہاری نیت نہ بدل گئی ہو۔ تو بادشاہ کی نیت بدلتے ہی اس میں سے برکت نکل گئی۔ آج دیکھیں تو آپ کو اکثر لوگوں کی نیت میں فرق نظر آئے گا، پھر برکتیں کیسے ہوں گی؟ نہ زندگی میں برکت اور نہ ہی دین میں برکت، کسی چیز میں بھی برکت نہیں، الا ماشاء اللہ 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی۔
حسن نیت سے انسان کروڑ پتی بھی بن سکتا ہے۔ مجھے کل ایک آدمی ملا، وہ کہنے لگا کہ جب میں نے اپنی نوکری چھوڑی تو میرے پاس 1,00,000 روپیہ جمع تھا، میں نے اس سے کاروبار شروع کر دیا اور ایک بندے نے دھوکے سے وہ 1,00,000 روپیہ بھی ختم کر دیا، میرے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ اس کے بعد ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کو دعاؤں کے لیے کہا، وہ اللہ والے نے مجھے کہنے لگے کہ بھائی رزق کون دیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ۔ کہنے لگے کہ جب رزق اللہ دیتا ہے تو پھر تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ تم یہ نیت کر لو کہ یا اللہ میں نے کسی بندے کا حق نہیں کھایا، میرا حق اگر کوئی کھائے تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی میرا گریبان پکڑے، یہ نیت کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نیت کر لی کہ میں کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، اور میں نے چھوٹی موٹی مزدوری شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کے اندر مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ برکتوں کے فیصلے اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ایک علاقے میں ایک صاحب ملے، پڑوسی محلے کے تھے، وہ کہنے لگے میں بہت ہی غریب آدمی تھا اور مزدوری کرتا تھا، میں نے دل میں ایک نیت کی کہ اللہ میں زمین خریدوں گا اور پلاٹ بنا کر بیچوں گا، مگر سب سے پہلے آپ کا گھر بناؤں گا، سب سے پہلے مسجد بناؤں گا۔ بس انہوں نے یہ نیت کر لی۔ کہنے لگے اس کے بعد میں نے کام شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے 10 سال کے اندر مجھے مزدوروں سے اٹھا کر کروڑوں پتی بنا دیا اور لوگوں میں بڑے مالدار لوگوں میں شامل کر دیا۔ صرف ایک نیت کی تھی کہ تیرا گھر بناؤں گا پہلے، اللہ نے اسی نیک نیتی پر برکتوں کے فیصلے فرما دیے۔ دوسرا مضمون ہے کہ معصیت سے برکت کیسے ختم ہوتی ہے۔ برکتوں کو ختم کرنے کا دوسرا سبب معصیت ہے، یعنی گناہ۔ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں سے برکت نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ تو زیادہ کما کر لے آتے ہیں، مگر اس پیسے کے اندر برکت نہیں ہوتی، الٹا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال زیادہ دے دیتے ہیں اور اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ مال زیادہ مل جاتا ہے مگر بیوی بد کردار بن جاتی ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے مال کا؟ سود کی لعنت ایسی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں بندوں کو ڈوبتے دیکھا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ جو ہوئی، سود کا کاروبار کرنے والے بندے کے مال میں کیسے برکت ہو سکتی ہے۔ کتنے بندوں کو دیکھا ہے کہ اچھا بھلا کام حلال رزق کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور پھر کام کو بڑھانے کے لیے بینکوں سے سود پر قرضے لے لیتے ہیں، اور جو کچھ اپنا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تیسری برکت ختم ہونے کی وجہ وہ بد نظری ہوتی ہے۔ برکتوں کے ختم ہونے کا تیسرا سبب بد نظری ہے۔ آپ غور کریں کہ جتنی عورتیں بے پردہ پھرنے کی عادی ہیں، بازاروں میں دوپٹے لے کر پھرتی رہتی ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، سینے کھلے ہوتے ہیں اور دکانداروں کے پاس جا رہی ہوتی ہیں، ان عورتوں کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ وہ کیسے؟ برکت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خاوندوں کو ان سے تسکین نہیں ہوتی،
وہ اپنے خاوندوں کے پاس رہتی ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتی ہیں، جو خاوند چاہتا ہے وہ سب کچھ کرتی ہیں، لیکن ان کے خاوندوں کا دل ان سے سیراب نہیں ہوتا، چنانچہ وہ پریشان رہتی ہیں کہ میرا خاوند فلاں سے تعلق رکھتا ہے اور فلاں کے ساتھ تعلق رکھ لیا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حکم خدا کو توڑا اور اللہ نے اس کی ذات میں سے برکت ختم کر دی۔ نیک پردہ دار اور دیندار عورتیں اتنی خوبصورت بھی نہیں ہوتیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی ذات میں ایسی برکت دے دیتا ہے کہ ان کے خاوند ان سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں، عزت میں، دین میں جو ہے برکت عطا فرمائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور تقویٰ کی زندگی گزاریں، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کا حل یہ نہیں ہے کہ اگر 5 ملتے ہیں تو 10 ملنے لگ جائیں گے، 10 ملتے ہیں تو 50 ملنے لگ جائیں، نہیں، اس کا حل یہ ہے کہ زندگی میں برکت آ جائے، اور جب برکت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرما دیں گے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، موضوع چل رہا ہے، اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سماعت فرمائیں۔ کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، حلال روزی حلال رزق عطا فرمائے، اللہ کے فرمان پر چلنے والے اور اخلاص والے بندے پروردگار ہمیں بنا لے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔